معزز سامعین کرام، تو امت کو چاہیے قرآن مجید، احادیث، ان دونوں اصولوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، پھر انشاءاللہ جب صراط مستقیم پر یہ امت آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری تدبیریں، یہ سارے کے سارے مکر، یہ سارے کی ساری چالیں، یہ سارے کے سارے سازشیں جو امت اسلامیہ کے خلاف ہو رہی ہیں، سب کے سب دم توڑ دیں گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ذکر کرتے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ کفار تمہارے تعلق سے مکر کر رہے تھے نبی، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تمہیں قید کر دیں، تمہیں قتل کر دیں، تمہیں شہر بدر کر دیں، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنا مکر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے خلاف مکمل انداز سے سازشیں کی جا رہی ہیں، انہیں ختم کرنے پر دنیا تلی ہوئی ہے، ان کی تہذیب کو مٹانے کے لیے، انہیں کتاب و سنت سے دور رکھنے کے لیے، ان کے مدارس کو ختم کرنے کے لیے، ان کے شناخت کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن معزز سامعین اکرام، زمینی تدبیر کام نہیں آتی ہیں جب تک کہ آسمان والے کا حکم نہ ہو۔ تو ہمارے ساتھ آسمان والے کی نصرت ہے، مدد ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے ہم روتے ہیں کہ غیر ہمیں مٹا رہے ہیں، جبکہ ہم خود غیروں کی تہذیب کو اپنا کر اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں غیر ہماری شناخت کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ ہم خود اپنی شناخت کو یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہوئے ختم کر رہے ہیں۔ تو غیروں کو ملامت کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ عز و جل اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لے۔